السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب بخیر ہوں گے۔ ایک خاتون ہیں جن کا نام ہے زارا، یہ معلوم کرتی ہیں مولانا صاحب، میں نے صلاۃ التسبیح کی نماز کو لوگوں کو شب برات میں اور شب قدر میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں آئی ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز شب برات اور شب قدر ہی میں پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ عام دنوں میں اور عام راتوں میں نہیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں آئی ہے، اگر صحیح ہے تو رہنمائی فرمائیں، غلط ہے تو بھی رہنمائی فرمائیں۔ دوسری بات یہ معلوم کرنی ہے، جس طرح عید اور بقرعید کی نماز میں تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے، آدمی سال میں 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو بسا اوقات اس کے پڑھنے میں کنفیوز ہو جاتا ہے، غلطی کرتا ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح کی نماز چونکہ اتنا وقفہ ہو گیا تو اس کے پڑھنے میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس میں تسبیحات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ نماز کا مکمل طریقہ بتا دیجئے، اور اگر شب برات اور شب قدر کے علاوہ دیگر دنوں میں ان کو پڑھا جا سکتا ہے تو اس کی بھی رہنمائی فرمائیں۔ محترمہ، جو آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز شب برات میں اور شب قدر میں پڑھتے ہیں، دراصل یہ نماز تھوڑا آپ سے وقت چاہتی ہے۔ بعض لوگوں کو اس نماز کے پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، بعض لوگوں کو پون گھنٹہ اور بعض لوگوں کو 1 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے، اور عام لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ شب برات کے موقع پر لوگ رات جگتے ہیں اور شب قدر کے موقع پر بھی لوگ جگتے ہیں، تو ان کے پاس پورا وقت ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے بھی۔ تو یہ وقت اس نماز کے لیے مناسب ہے، اس بنیاد پر لوگ شب برات میں اور شب قدر میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو چونکہ صلاۃ التسبیح یہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز مکروہ اوقات کے علاوہ ہر وقت پڑھنا جائز ہے، تو جس طرح دیگر نفل نماز کے پڑھنے کا جو حکم ہے وہی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، لہذا آپ اس کو دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بس شرط یہ کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ آپ رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بس شرط یہ کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز کو آپ شب برات کے ساتھ اور شب قدر کے ساتھ خاص نہ کریں۔ وجہ کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، میں آپ کو 2 رکعتوں کی رہنمائی کر دے رہا ہوں، اور ما بقیہ جو 2 رکعت ہیں اس کو اسی کے اوپر قیاس کر لیجیے گا۔ صلاۃ التسبیح کے لیے بھی نیت ضروری ہے، جس طرح دیگر نمازوں کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، اس لیے صلاۃ التسبیح کی نماز کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت بئی معنی کریں گے کہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ کو باندھنے کی حالت میں ہی آپ 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ نے 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ جب آپ رکوع میں چلی جائیں یا چلے جائیں تو سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو آپ 10 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنے کے بعد آپ پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، فوراً سجدے میں نہیں جانا ہے، بیٹھنا ہے۔ اس بیٹھنے کی حالت میں جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، آپ 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں تکبیر کہتے ہوئے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنے کے بعد آپ اس تسبیح کو یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو آپ 10 مرتبہ پڑھیں، اور پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر یعنی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر
تو ڈائریکٹلی کھڑے نہ ہوں، بیٹھے رہیں اور 10 مرتبہ جب تسبیح پڑھ لیں تو بغیر تکبیر کہے ہوئے، کیونکہ تکبیر پہلے کہہ چکے ہیں، بغیر تکبیر کہے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہی جو میں نے پہلی رکعت میں کرنا ہے، یعنی کہ قیام کے اندر ہاتھ باندھنے کی حالت میں 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع کے اندر 10 مرتبہ، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں جانے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں جانے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھیں گے بیٹھ جائیں گے 10 مرتبہ، 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد اتحیات پڑھیں گے، اور اتحیات پڑھنے کے بعد بغیر اللہ اکبر کہے ہم تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں گے۔ تو جس طرح یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اسی طریقے کے مطابق آپ ما بقیہ 2 رکعت پڑھ لیں۔ امید ہے آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ چینل کی لنک کو خوب زیادہ شیئر کریں، کیونکہ جو بندہ نماز صلاۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے چچا سے کہا تھا، کیا میں ایک ہدیہ نہ دوں، کیا میں ایک عطیہ نہ پیش کروں، کیا میں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کو آپ کریں گے اس کے بعد آپ کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، چھوٹے بھی بڑے بھی نئے بھی پرانے بھی، جان بوجھ کر اور کھلم کھلا کیے ہوئے اور چھپ کر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا ہے۔ تو لہذا آپ کے درخواست کی بنیاد پر جو بندہ صلاۃ التسبیح پڑھے گا تو اسے تو ثواب ملے گا ہی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہے۔ امید ہے آپ نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہوگا، امید ہے ہماری ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جو حضرات نیز اور مسائل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کانٹیکٹ نمبر کے ذریعے سے یا پھر ڈسکرپشن میں کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ نام، پتہ، یہ چیز ضرور ڈال دیں، ایڈریس اپنا ضرور ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔